کچھ پرانا واقعہ ہے، تقریباً 15-20 سال پرانی بات ہے۔ ایک رات حبس کچھ زیادہ تھا۔ میں اپنے گھر سے باہر نکل کر تھڑے پر بیٹھ گیا۔ تقریباً 11 اور 12 کا ٹائم تھا۔ قبرستان ہمارے گھر کے ساتھ ہی تھا، چھوٹا سا تھا اور اس کے ارد گرد چار دیواری نہیں تھی۔ کوئی میت دفن ہونے آئی، ایک قبر شاید پہلے ہی تیار تھی۔ سارا کام شروع ہوا اور جلد ہی میت کو اندر ڈال کر قبر ڈھک دی گئی۔ میں سارا واقعہ کچھ دور بیٹھے دیکھ رہا تھا۔ ابھی گورکن نے مکمل طور پر قبر کو لیپا کر کے تیار نہیں کیا تھا کہ اچانک میت کے ساتھ آنے والے کچھ لوگ بھاگے۔ ابھی وہ زیادہ دور بھی نہیں گئے ہوں گے کہ باقی لوگ بھی ان کے پیچھے بھاگ اٹھے۔ اب قبر کی طرف ایک ہی شخص رہ گیا تھا۔ میں دور سے سب کچھ دیکھ رہا تھا اور مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تدفین کرنے والے کیوں بھاگ گئے ہیں؟ میں نے سوچا کہ جو شخص وہاں رہ گیا ہے اس سے چل کر پوچھتا ہوں، لیکن ابھی میں کھڑا بھی نہیں ہوا تھا کہ وہ شخص بھی وہاں سے بھاگا، اور ایسا بھاگا کہ پھر میری ہمت نہیں ہوئی کہ اکیلے قبر کے پاس جاؤں۔ اگلی صبح معلوم ہوا کہ محلے کے صلاح الدین کے بہنوئی کی وفات ہوئی تھی۔ صلاح الدین ہماری جان پہچان والا بندہ تھا۔ اس کی پرچون کی دکان تھی اور لوگ اس کو پسند کرتے تھے۔ شام کو میری طبیعت کچھ ناساز ہوئی تو ڈاکٹر کے کلینک پر چلا گیا۔ محلے کا ہی ڈاکٹر تھا، لیکن جب میں وہاں پہنچا تو صلاح الدین پہلے ہی مریضوں میں نظر آ رہا تھا۔ اتنی گرمی میں گرم چادر لپیٹے وہ تھر تھر کانپ رہا تھا۔ میں نے اس کے قریب جا کر تعزیت کی کہ تمہارے بہنوئی کی موت کا سن کر بہت دکھ ہوا۔ اس نے بہت خوفزدہ نگاہوں سے مجھے دیکھا اور چپ رہا۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کہ کل تدفین کے وقت کیا ہوا تھا، لوگ وہاں سے کیوں بھاگ گئے تھے؟ وہ اپنے دونوں ہاتھ چہرے کے قریب لا کر اپنے آپ کو چھپانے لگا اور اس کی آنکھیں جیسے ابل پڑیں۔ وہ بولا، نہیں، مجھے کچھ نہیں پتا، مجھ سے کچھ نہ پوچھئے، میں کچھ نہیں بتا سکتا۔ میں نے پھر مزید اصرار نہیں کیا۔ اس کو پچھلی رات گھر پہنچتے ہی بخار ہو گیا تھا، اور بخار اتنی زور کا ہوا تھا کہ وہ تھر تھر کانپ رہا تھا۔ تقریباً 1 ہفتے کے بعد اس کی طبیعت سنبھلی۔ اب وہ بڑی پابندی کے ساتھ نماز کے وقت مسجد میں نظر آتا تھا۔ میرے دل میں ایک تجسس تھا۔ میں نے پھر ایک مناسب موقع دیکھ کر اس کو کریدا، مگر اس کا خوف دور نہیں ہوا تھا۔ اس نے کہا، پلیز مجھے مجبور نہ کریں، میں نے جو کچھ دیکھا ہے نہیں بتا سکتا۔ میں نے اس کو سمجھایا کہ دیکھو، قبر کا حال مردہ ہی جانتا ہے، لیکن اگر تم نے اپنے بہنوئی کی قبر میں کچھ دیکھا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ نے دکھایا ہے۔ شاید اللہ تعالیٰ اس طرح ہماری رہنمائی کرنا چاہتا ہو۔ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ وہ تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر وہ بولا کہ ہم جب میت لے کر گئے، قبر ڈھک دی گئی اور گورکن نے لیپے کا کام شروع کیا تو اچانک قبر کے اندر ایک دھماکہ ہوا اور قبر کے بیچ میں ایک بڑا گول سوراخ ہو گیا۔ جو لوگ قبر کے بہت نزدیک تھے اور جنہوں نے یہ دھماکہ سنا اور سوراخ ہوتے دیکھا، وہ سر پر پیر رکھ کر دوڑے۔ میں بھی قریب ہی تھا، میں نے بھی بھاگنے کی کوشش کی، مگر میرے پیر جیسے زمین نے جکڑ لیے تھے۔ اچانک ہی دوسرا دھماکہ ہوا اور میرے سامنے قبر میں ایک اور بڑا سوراخ پیدا ہو گیا۔ اس دھماکے کے ساتھ جو باقی وہاں لوگ تھے وہ بھی بھاگ گئے، مگر میں اپنی جگہ سے جنبش نہیں کر سکا۔ میرے دونوں پیر جیسے زمین نے پکڑے ہوئے تھے۔ صلاح الدین کی سانس بہت پھول گئی تھی۔ وہ ایسے بات کر رہا تھا جیسے وہ بہت دور سے بھاگتا ہوا آ رہا ہے۔ وہ بہت برے طریقے سے ہانپ رہا تھا۔ میں نے پوچھا، اس سوراخ سے تم نے اندر کیا دیکھا؟ وہ اپنے کانوں کو ہاتھ لگا کر گالوں پر تھپڑ مارتے ہوئے بولا، اللہ توبہ، میں اس کے آگے کچھ نہیں بتا سکتا۔ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی راز سے پردہ اٹھاتا ہے تو اس کا مطلب اس کے سوا کچھ نہیں ہوتا کہ ہم اس کی عظمت کے آگے جھک جائیں۔ اگر اس نے تمہیں اپنی قدرت سے کچھ کرشمہ دکھایا تو اس کا مقصد تمہیں اور ہم سب کو ہدایت کے راستے پر لانا ہے۔ تم ڈرو نہیں اور مجھے بتاؤ کہ قبر کے اندر تم نے کیا دیکھا۔ وہ تھوڑی دیر چپ رہا۔ اس نے اپنی پوری قوت جمع کی، پھر وہ بولا کہ اللہ جانے قبر آنن فانن اتنی بڑی کیسے ہو گئی تھی اور اس میں اتنی روشنی کہاں سے آ گئی تھی
کہ اس کے اندر کی ایک ایک چیز صاف نظر آ رہی تھی۔ دو لحیم شہیم آدمی اچانک قبر میں نظر آئے، جنہوں نے آتے ہی مردے کو ایک جھٹکے کے ساتھ گردن سے پکڑ کر کھڑا کر دیا اور اس کے ساتھ اتنا اذیتناک سلوک شروع کیا کہ میرا رواں رواں کانپ اٹھا۔ وہ پھر خاموش ہو گیا۔ اس نے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ اس کی کیفیت دیکھتے ہوئے میں نے پھر مزید اصرار نہیں کیا۔ میں نے کہا، تمہارا بینوئی کیسا آدمی تھا، کیا کرتا تھا؟ اس نے کہا، ویسے تو ٹھیک ہی تھا، مگر وہ سود پر لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا۔ اس طرح کے اور بھی کچھ لوگوں سے میں نے واقعات سنے ہیں۔ ہمارے چوکیدار نے بتایا تھا کہ ان کے گاؤں میں ایک بندہ تھا جو کہ سود پر لوگوں کو قرض دیتا تھا۔ اس کا جب انتقال ہوا تو ہمارا چوکیدار اس کے ساتھ ہی قبرستان گیا۔ چوکیدار نے بتایا کہ جب اس کی قبر میں اس کو اندر ڈالا گیا تو وہ جگہ جہاں اس کی قبر کھودی وہاں بھی اس کے ساتھ یہی ہوا کہ اس کی قبر چھوٹی پڑ گئی۔ پھر تیسری جگہ اس کی قبر کھودی، وہاں بھی اس کی قبر چھوٹی پڑ گئی، لیکن پھر لوگوں نے جیسے تیسے اس کو اندر پھینکا، مٹی ڈالی اور واپس آ گئے۔ اللہ جانے کہ اس کے ساتھ بعد میں کیا سلوک ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ قبر میں مردے کو جیسے ہی ڈالا جاتا ہے اسی وقت حساب کتاب کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک بھی ہے کہ قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے یا پھر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ، اور سود کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے۔ سود کا لین دین اللہ سے کھلی جنگ ہے، اور اللہ سے جنگ کرنے والا نافرمان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔